وہی عطا کرے، وہی پیدا کرے، وہی کھلائے، آسمان پر بادلوں کی چادریں کھینچ لائے، آسمان سے پانیوں کو برسائے، مردہ زمین کو زندہ کرے، اس سخت زمین کو پھاڑنے کے طریقے سکھائے، تمہیں بیج ڈالنے کے ہنر سکھائے، اس زمین کے اندر سے اس نرم و نازک کومپل کو اٹھا کر اگا کر اس کو تناور کرے، اس پر پھل لگائے، اس پر پھول لگائے، طرح طرح کی اجناس پیدا کرے، اور کھاتے وقت تم کہو تیرا کھاواں تیرے، سکھاتے ہیں نا تعلیم۔ آج وہ موجود نہیں دنیا میں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اس اجر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ان کے نامہ اعمال کے اندر آج بھی راستہ دروازہ کھلا ہوا، اور ان کے نام روزانہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب تک لوگ اس تحریر سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کو بھی فائدہ ملتا رہے گا۔ لیکن نماز پڑھتا ہے، سجدے کرنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، جہاں جتنی توفیق و نیکی کرنے والا ہے، اور کچھ نہیں، کسی کو پانی ہی پلا دیتا ہے، اور کچھ نہیں، اللہ کا ذکر ہی کر لیتا ہے۔ یہ جو آدمی ہے، یہ اللہ کی قسم اپنے لیے بھی نفع بخش ہے، اور اپنے والد اور والدہ کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ آپ نے کیوں فرمایا کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ؟ نسبت قائم کرتا ہے نیکوں کی۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، شریعت کے علم پر جتنا مجھے اللہ نے جو بھی عطا فرمایا اس کے مطابق کہتا ہوں، تم نام اچھا رکھتے ہو، نیت اچھی بنا لیتے ہو، اس بچے کی زندگی میں اللہ برکتوں کو نازل کرنا شروع کر دے۔ بچہ جب بڑا ہوا، موبائل پر، ٹی وی پر، LCDs پر اسے ایسا کچھ دکھایا، وہ ناچتا ہے، وہ تھرکتا ہے، وہ گھومتا ہے، وہ انہی ذلیلوں کے پیچھے ان کو کاپی کرتا ہے۔ میں اور تم ویڈیو بنا کر خوش ہو کر لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو میرے بچے نے کیا کر دیا۔ کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ یہ تو دیکھتا ہی نہیں، تو ماں پریشان ہو کر سجدے میں گرتی ہے، اللہ مانگا تھا تیرے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے، جو خود محتاج ہو جائے گا کسی کا، یہ خدمت کیا کرے گا؟ اور تب تک سر نہیں اٹھاتی جب تک عرش والا اس کی بینائی کو نہیں لوٹا دیتا۔ بڑی معروف مثال ہے، مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر صدقے کی کھجوریں پڑی، چھوٹے سے حسن آئے، اب حسن چھوٹے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ کھجوریں کس مد میں آئی ہیں، کون دے کر گیا ہے، حلال ہیں حرام ہیں، نہیں پتا۔ ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈال لی، نبی کریم علیہ السلام کی نظر ہے، آپ نے اپنے بیٹے کے منہ سے کھجور انگلی ڈال کر نکال دی، اور ساتھ یہ وضاحت کر دی کہ ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ چھوٹے سے بچے کو سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ میں اور تم اپنی اولاد کی فکر کریں، جس اولاد کی تربیت میں حرام داخل کریں گے، کل ہمارے لیے دعا کریں گے قبول نہیں ہونی ہے۔ اپنی دنیا یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام،
وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفصح أولادكم تعلموا لا إله إلا الله. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے مجھ پر اور آپ پر احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، انسانوں سے ممتاز کر کے اہل اسلام کے ہاں پیدا فرمایا، اور اہل اسلام سے بھی معزز فرما کے اللہ نے مسلک حق کا عطا فرمایا۔ اسی سے دعا اور درخواست ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک قرآن و سنت کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں نہایت شکر گزار ہوں محترم قاری عمران صاحب کا، برادر اصغر جناب حافظ معاذ کوثر صاحب کا، جنہوں نے آپ سے ملاقات کا یہ موقع عنایت فرمایا، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قاری عمران صاحب کو، اللہ نے ان کو بیٹا اور بیٹی عطا فرمائے ہیں، اللہ ان کو ان کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے، ان بچوں کو دین اسلام کا حقیقی پیروکار اور ترجمان بنا دے۔ احباب ذی وقار، میرے ذمے تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ گزارش کرنا لگایا گیا ہے۔ میں گزارش کروں گا انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ میں درست بات کہہ سکوں، جو درست کہہ سکا وہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، اور جہاں کمی بیشی ہوئی وہ میری کسی کوتاہی لا علمی کی بنیاد پر ہوگا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے، انسان کی مختلف کیفیات کا احاطہ کیا ہے، جنس کے اعتبار سے مرد کو کیا ضروریات ہیں اس کا احاطہ کیا ہے، عورت کو کیا ضروریات ہیں اس کا احاطہ کیا ہے۔
ایک بچے کی ضرورت کیا ہے، ایک جوان کو کس بات کی اجازت ہے، کس پر پابندی ہے، ایک بوڑھا اس کے لیے ضابطہ اخلاق کیا ہے، یہ ایسا مکمل کامل اکمل دین ہے جس نے کسی ایک بات میں بھی کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص اور عیب نہیں چھوڑا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، جس کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کی آخری وحی کی صورت میں نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دین کو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر مکمل فرمایا وہ دین اسلام ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام چند عقائد و عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے لیے فراہم کردہ وہ تعلیمات جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی تعلیم دی ہے، اس کل مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کا، اسلام کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس یہ اختیار باقی نہیں ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کے لیے کسی اور کی طرف دیکھیں، جوانوں کی تربیت کے لیے کسی اور کی طرف دیکھیں، اور بوڑھا کسی اور بات کو دیکھنا سوچنا شروع کر دے، بلکہ ذمہ داری یہ ہے ہر حوالے سے فرد کی اور اجتماعی طور پر قوم کی، ملت کی، کہ وہ اسی اللہ کے نور سے، آسمانی پیغام سے اپنے لیے وہ واضح مترشح پیغام اخذ کرے، جس نے زندگی کے ہر بات کو ہمارے سامنے کھول کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ دین ان جزیات کے ساتھ ہے۔ اگر آپ بزرگ ادھر آ جائیں تو میری ذرا نگاہ ان تک ہو سکتا ہے، ہاں آپ کو تھوڑا سا زحمت تو ہوگی، لیکن اور اگر آپ پیچھے وہاں دیوار کے ساتھ چلے، نہیں باہر نہیں جانا، نہیں آرام۔ اللہ کو لے آئیں تو میں قریب آ اللہ کا یہ دین اس قدر جزیات کے ساتھ ہے کہ اس دین نے آپ کی اور میری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو تشنا ہو، جس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہوں کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کروں اور مجھے معلوم نہ ہو، میں جاننا چاہوں کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے وقت گزارنا ہے اور میرے سامنے اس کا کوئی پہلو نہ ہو، میں جاننا چاہوں کہ مجھے بڑوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے، ادب کس کو کہتے ہیں، احترام کس چیز کا نام ہے، اور مجھے اس کا علم نہ ہو سکے۔ حتیٰ کہ یہ وہ دین ہے جس نے مجھے اور آپ کو طہارت کیسے حاصل کرنا ہے یہ بھی بتلا دیا، اس طہارت کو حاصل کرنے کے لیے کس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں، یہ بھی بتلا دیا۔ کیا آپ کو بتلایا گیا کہ نہیں کہ آپ نے کبھی ہڈی اپنے پخانے کو صاف کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا، کبھی آپ نے گوبر استعمال نہیں کرنا؟ جواب دیجئے، شرمائیے مت۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے مذاق کیا تھا کہ لگتا ہے تمہارا نبی تو تمہیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ تم طہارت کیسے حاصل کرو، تم رفع حاجت، قضاء حاجت کیسے کرو۔ تو یہ شرمانے کی بات نہیں ہے۔ صحابی رسول نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، لا یستقبل القبلہ، کبھی قبلہ کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھنا، ولا یستدبرہا، کبھی قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے بھی نہیں بیٹھنا، ولا یستنجی منہ بالیمین، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ کبھی اپنے داہنے ہاتھ سے، اپنے رائٹ ہینڈ سے اپنے آپ کو صاف نہیں کرنا۔
اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ واحد اور پہلا دین ہے جس نے ان جزیات کے ساتھ انسانوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا۔ اس سے پہلے چند بنیادی احکام، بنیادی عقیدہ نازل ہوتا تھا، انسان بہت سی باتوں سے محروم تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا جانے والا آخری دین، حتمی دین، جدید تر دین محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا، جس نے یہاں تک بتا دیا اگر تو مسجد میں کھڑا ہے تھوک آ جائے تو تجھے کہاں تھوکنا ہے، تو جماعت میں کھڑا ہے، جماعت میں تھوک کی حاجت ہو جائے تو تجھے کیسے تھوکنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ دین ہے۔ تو کیا اس دین نے مجھے اور آپ کو پابند نہ کیا ہوگا کہ جب ہمارے گھر اولاد ہو، جب ہماری اولاد ہمیں اللہ عطا کرے، اتنا قیمتی سرمایہ، کتنا قیمتی سرمایہ، چلیے ذرا اس پیمانے سے اور اس ضابطے سے دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک آدمی ارب پتی ہو، اس کی 10 فیکٹریز ہوں، کیا اس کی فیکٹریاں جو اسے زندگی میں نفع پہنچاتی ہیں، فائدہ پہنچاتی ہیں، اس کے کام آتی ہیں، مرتے دم ہی جیسے ہی سانس رخصت ہوا آپ سب ابھی فتویٰ جاری کر دیں گے کہ اس کی فیکٹریاں اس کے کسی کام کی رہیں؟ کوئی مال کتنے بینکوں میں پڑا ہو، کیا اس کے کسی کام آ سکتا ہے؟ وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ دولت، آپ اور میں اس دولت کو کتنا سنبھال رکھتے ہیں، اس کے لیے کتنے اہتمامات کرتے ہیں، کتنی فکر سے گزرتے ہیں، کتنے تردد سے گزرتے ہیں، ہماری راتیں بے چین ہو جاتی ہیں اگر سرمایہ، اگر حتیٰ کہ لوہا مارکیٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا باہر کروڑوں روپے کا سامان پڑا ہوتا ہے، لوہے کی صورت میں، اب چونکہ اندر رکھ نہیں سکتے لہذا رات کے گارڈ اور نوکر اور چوکیدار رکھتے ہو تاکہ کوئی چوری نہ کر لے، لیکن یہ سب دنیا تک ہے، مرتے ہی یہ مال اس کے کسی کام کا، یہ فیکٹری جو اس کی موجودگی میں اس کو فائدہ پہنچاتی تھی، مرنے کے بعد کیا یہ فیکٹری ایک چھوڑ 10 اور بن جائیں، اس آدمی کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کس کا فائدہ ہوگا؟ یہ اس کی اولاد ہے، ایک بیٹا تو ایک فیکٹری، اور فیکٹری ایسی کہ زندہ ہے تو بھی فائدہ، مر گیا تو بھی فائدہ، 2 بیٹے تو 2 فیکٹریاں، اور فیکٹری ایسی زندہ ہے تو بھی فائدے میں، اور اگر فوت ہو جائے تو بھی فائدے میں۔ کتنا فائدے میں؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث، آپ نے عذاب قبر میں مبتلا لوگوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس آدمی کو عذاب ہو رہا تھا اور آج اس کی اولاد نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے اللہ نے اس کے عذاب کو مؤخر کر دیا ہے۔ اتنی بڑی فیکٹری کہ نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرمائیں، لوگ چاہے ہزاروں طریقے ڈھونڈ لیں اس حال کے، لیکن طریقہ وہی رہے گا جس پر مصطفیٰ علیہ السلام کی مہر ثبت ہو۔ اور آپ نے فرمایا جب انسان مرتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال، اس کے عملوں کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، لیکن 3 راستے، 3 دروازے اللہ کھلے چھوڑ دیتا ہے۔ پہلا دروازہ کیا ہے؟ اس آدمی نے خود کوئی اچھا کام کیا ہے، اس کے ہاتھ سے صدقۃ جاریہ، نیکی کر گیا۔ آج بنانے والے مسجد آج موجود نہیں ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، انہوں نے پورے ملک میں بڑی بڑی مساجد بنائی، یہ بھی مسجد انہوں نے بنائی، آج وہ موجود نہیں دنیا میں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اس اجر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ان کے نامہ اعمال کے اندر آج بھی راستہ، دروازہ کھلا ہوا، اور ان کے نام روزانہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا دروازہ ہے۔ دوسرا، اس پر بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے میں فرمایا وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، ایسا علم چھوڑ جائے، تحریر کی صورت، کتاب کی صورت، تقریر کی صورت،
جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، راہ ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے، جب تک لوگ اس تحریر سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان کو بھی فائدہ ملتا رہے گا۔ اور تیسری فیکٹری، تیسرا دروازہ، او ولد صالح یدعو لہ، صرف اولاد نہیں کہا، توجہ ہے، توجہ ہے، صرف اولاد نہیں کہا۔ یاد رکھیں اولاد بھی نفع بخش نہیں، او ولد صالح، اگر وہ صالح نہیں، اگر وہ نیک نہیں تو اولاد بھی فائدہ مند، اور اگر نیک ہے اس کے پاس کوئی فیکٹری، کوئی کام، کوئی مزدوری، فاقہ کش ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، سجدے کرنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، جہاں جتنی توفیق ہو نیکی کرنے والا ہے، اور کچھ نہیں کسی کو پانی ہی پلا دیتا ہے، اور کچھ نہیں اللہ کا ذکر ہی کر لیتا ہے، یہ جو آدمی ہے یہ اللہ کی قسم اپنے لیے بھی نفع بخش ہے اور اپنے والد اور والدہ کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ تصور سامنے آنے کے بعد مجھے اپنی اولاد جو انتہائی قیمتی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اس کو آوارہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دوں؟ اس کو اس تعلیم پر قربان کر دوں جو کسی کا ادب سکھاتی نہیں؟ اس کو اس معاشرے کے حوالے کر دوں جو انتہائی ظلم پر مبنی ہے؟ یا میں نبی پاک سے پوچھوں اللہ کے نبی مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی میں مجھے کیا کرنا ہے؟ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ آپ نے کیوں فرمایا کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ، نام رکھ؟ اب نام رکھا مشاہیر کے نام پر، اب نام رکھا اللہ کی صفات کے ساتھ جوڑ کے، نام رکھا رسول اللہ کی صفات کے ساتھ جوڑ کے، نسبت قائم کرتا ہے نیکوں کی۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں شریعت کے علم پر جتنا مجھے اللہ نے جو بھی عطا فرمایا اس کے مطابق کہتا ہوں، تم نام اچھا رکھتے ہو، نیت اچھی بنا لیتے ہو، اس بچے کی زندگی میں اللہ برکتوں کو نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور نام آوارہ لوگوں پہ رکھو، نیتیں خراب کر لو، ارادے کر لو یہ دنیا کما کر دے گا، پہلے دن ہی اپنی بربادی کا سودا کر لیا۔ اس کی تربیت تم نے ارادہ کیا اسے دین پڑھانا ہے، اسے دین سکھانا ہے، ہاں دنیا سکھانا بھی منع نہیں، لیکن پہلی بنیاد پیارے نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ یہاں فرمایا جب یہ بولنے کے قابل ہو تو کیا کرو؟ گانا سکھا دو۔ کیوں بھائی؟ باپ داڑھی چہرے پہ سجائی ہے، ماں حجاب بھی اوڑھتی ہے، لیکن بچہ جب بڑا ہوا موبائل پر، ٹی وی پر، LCDs پر اسے ایسا کچھ دکھایا، وہ ناچتا ہے، وہ تھرکتا ہے، وہ گھومتا ہے، وہ انہی ذلیلوں کے پیچھے ان کو کاپی کرتا ہے۔ میں اور تم ویڈیو بنا کر خوش ہو کر لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو میرے بچے نے کیا کر دیا۔ یہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا۔ یا امام بخاری کی ماں کی طرح راتوں کو اٹھ کر فوت شدہ شوہر والی اللہ سے ایک بیٹا مانگتی ہے، اپنے شوہر کے جانے کے بعد ایک بیٹا مانگ رہی ہے، اللہ نے اولاد دی، کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ یہ تو دیکھتا ہی نہیں، تو ماں پریشان ہو کر سجدے میں گرتی ہے، اللہ مانگا تھا تیرے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے، جو خود محتاج ہو جائے گا کسی کا یہ خدمت کیا کرے گا؟ اور تب تک سر نہیں اٹھاتی جب تک عرش والا اس کی بینائی کو نہیں لوٹا دیتا۔ کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اتنا قیمتی سرمایہ، ارے اتنا قیمتی سرمایہ جو نہ ملے تو رب کے نبی بھی اس کے سامنے عرض گزارے، اللہ بیٹا دے دے، عمر کا آخری حصہ آ گیا، اللہ بیٹا دے دے، آخری وقت آ گیا، اللہ اس مریم کو دیا ہے بے موسم پھل، مجھے بھی اس عمر میں جبکہ ہڈیاں کڑکڑا رہی، جبکہ بیوی آکر ہو گئی،
बांझ हो गई, मुझे बेटा अता कर दे। क्यों अता कर दे? ये कीमती सरमाया है, ये कीमती सरमाया है। उस सिलसिले को आगे लेकर बढ़े जिस सिलसिले का मैं वारिस हूं। अल्लाह बेटा अता कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं हमने फरमाया ठीक है अता कर देते। अब इब्राहिम पहले मांग रहे थे, अब हैरत गुनाह है, मिलेगा कैसे? बेटे मिलना, औलाद मिलना, बेटियां मिलना, ये इतना कीमती है कि अल्लाह के नबी उसके सामने हाथ उठा लेते हैं। तुम क्या समझते हो? इनकी पैदाइश में रुकावटें डालने वालों, इनके आने के सामने रास्ते मसदूद करने वालों, अपने रिस्क को बहाना बनाकर इनको पैदा होने से रोकने की कोशिश करने वालों, तुम क्या समझते हो? ये तो इंतहाई आला अल्लाह की तरफ से राह। तब कहीं जाकर क्या तुम्हारा ख्याल है किसी मर्द औरत के अल्लाह ने इसको अपने साथ जोड़ा? यहबु लिमन यशाउ इनासा, मैं अता करता हूं, मैं फैसला करता हूं। ये किसी मर्द औरत के मिलाप हमने इनके बस की बात कौन अता करता है? और पहले बेटी का जिक्र किया, पहले बेटी का जिक्र किया, फिर बेटे का जिक्र किया, फिर मिला जुलाकर औलाद। चीज के साथ पैदा हो तो गाने सिखा दूं, पैदा हो तो कंजरों को दिखाऊं, क्या करना चाहिए? पूछते हैं। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? इज़ा, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो में मैंने सुनने आना था, दावत तो सुनने की थी, तो सुनते सुनते अचानक अगर असर पे आप मुझे कहें तकरीर करो तो जाहिर है फिर मैं ऐसी ही बातें करूँगा। लेकिन जो कहूँगा इंशाअल्लाह वो या अल्लाह के पैगाम में से होगा या रसूलुल्लाह की हदीस में से होगा इंशाअल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ। आपसे पूछा, अल्लाह के रसूल बोलने लगे तो क्या सिखाऊं? अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि बाबा सिखा दो, चाचा सिखा दो, ताया सिखा दो। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? सुनिए, इस बात को समझिए। कायनात में इंसान पर सबसे बड़ा हक अल्लाह का हक है। फरमाया इज़ा अफ़सहा औलादुकुम तअल्लमू ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले जब तेरा बच्चा, तेरी बेटी, बेटा बोलने के लायक हो, पहला लफ्ज़ उसे ये सिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तू उस दुनिया में आया है जिसका खालिक, मालिक, वारिस एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई दूसरा। नारे तकबीर, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, प्रोफेसर डॉक्टर मुतीउल्लाह बाजवा साहब। सबसे पहली तालीम ABC नहीं, हम ABC के भी मुखालिफ नहीं, हम किसी जुबान को सीखने के मुखालिफ नहीं, ना किसी साइंस के इल्म के इनकारी और मुनकर हैं, लेकिन तरतीब दुरुस्त रखो। पहली तालीम अकीदा है। पहली तालीम, सही तरह से बोलो, पहली तालीम, पहली तालीम। और तुम्हारे जवान बेटे से पूछो अल्लाह कहाँ है, इधर उधर देखना शुरू कर देगा। अल्लाह हाजिर नाजिर है कहना शुरू कर देगा। अल्लाह हर जगह कहना शुरू कर देगा। आओ, मदीने का बाजार है, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम बाजार से जा रहे, आपको जाने क्या सूझी, एक छोटी सी बच्ची आपके रास्ते में आती है और आपने उससे एक सवाल किया। आप पूछते हैं ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? ये आज की तालीम। अगर तुम अपने बच्चे को, क्या तुम अपने सरमाए को किसी आग या किसी चिंगारी के हवाले करोगे? तुम इतना बचते हो, अपनी बिल्डिंग्स के अंदर ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हो कि कभी तुम्हारे इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की तारों में कोई ऐसा स्पार्क ना हो जाए कि आग लग जाए।
औलाद की भी फिक्र करो। आग लगी हुई, आज मेरे बेटे बेटी को वहां सिखाया जाता अल्लाह हर जगह है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हाजिर नाजिर है। यह अकीदा सिखाया जाता कि नहीं? अकीदा क्या है? मदीने की एक छोटी सी बच्ची को पता है, यहां हो सकता है मौलवी को पता ना हो, और जिनको नहीं पता उनके बड़े बड़े क्या करते हैं, वही यही अकीदा जो गर्दिश करता है, जिसके आप ही मुतासिर हो गए। औलाद की तरबियत इतना अहम काम। नबी करीम ने पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? इस छोटी सी बच्ची ने उंगली उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया, फरमाया फिस समाई, आसमानों में, आसमानों में। अकीदा इतनी अहम चीज, और जहां से हमने शुरू किया, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु, अल्लाह ने एक दाना का जिक्र किया। इस दाना का नाम हकीम लुक़मान है। लुक़मान अपने बेटे से नसीहत की और दानाई की। पहली बात जो कहते हैं, ये नहीं कहा फलां दवाई खा लेना तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा, फलां चीज देख लेना, मेरी विरासत को संभाल लेना, मेरे नुस्खों को बचा के रखना। सबसे पहली बात क्या कही? वहुवा याइज़ुहु। इससे पता चला अपनी औलाद को मुसलसल नसीहत करते रहना अल्लाह को पसंद है, और अल्लाह ने इसीलिए इनका तज़किरा यहाँ किया कि अगर कोई शख्स सारे ज़माने पर भी नसीहत करता हो, अपनी औलाद को नसीहत नहीं करता, ये अच्छा बाप होने के काबिल। वहुवा याइज़ुहु, और क्या फरमाया? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक ना करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए, अल्लाह जैसा किसी को ना बनाना, अल्लाह जैसा किसी को ना मानना, किसी की सिफात अल्लाह की सिफात के साथ मुख्तलत ना करना, क्योंकि अल्लाह की सिफात जाती हैं और बाकी सब की अता करता है। अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराना। और साथ फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे हम सब मजलूम बने फिरते हैं। ये तो तब पता चलेगा जब अल्लाह हमसे पूछेगा बताओ मेरे साथ शरीक किया कि नहीं किया। वही अता करे, वही पैदा करे, वही खिलाए, आसमान पर बादलों की चादरें खींच लाए, आसमान से पानियों को बरसाए, मुर्दा जमीन को जिंदा करे, इस सख्त जमीन को फाड़ने के तरीके सिखाए, तुम्हें बीज डालने के हुनर सिखाए, इस जमीन के अंदर से उस नर्म और नाजुक कौपल को उठाकर उगाकर उसको तनावर करे, उस पर फल लगाए, उस पर फूल लगाए, तरह तरह की अजनास पैदा करे, और खाते वक्त तुम कहो कभी किसी की निस्बत तेरा खावा तेरे सिखाते हैं ना। तालीम, तालीम भी क्या, तालीम वही जो अल्लाह के रसूल ने सिखाई, आपने सिखाई। अपनी औलाद को छोटी उम्र में हम क्या कहते हैं, बड़ा होगा तो सीख लेगा, बड़ा होगा तो पता चल जाएगा, अभी छोटा है, अभी क्या कहें। आइए एक और मंजर, क्योंकि आपको मेरा फलसफा भूल जाना है और मिसाल याद रहनी है। बड़ी मारूफ मिसाल है, मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर सदके की खजूरें पड़ी, याद आया? छोटे से हसन रजी अल्लाह ताला, कह दीजिए आए। अब हसन छोटे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये खजूरें किस मद में आई हैं, कौन देकर गया है, हलाल है हराम है, नहीं पता। एक खजूर उठाई, मुंह में डाल ली। नबी करीम अलैहिस्सलाम की नजर है, आपने अपने बेटे के मुंह से खजूर उंगली डालकर निकाल दी, और साथ ये वजाहत कर दी कि हम आले मोहम्मद पर सदका हराम है। छोटे से बच्चे को सिखाने का मतलब क्या है? मैं और तुम अपनी औलाद की फिक्र करें। जिस औलाद की तरबियत में हराम दाखिल करेंगे, कल हमारे लिए दुआ करेंगे कबूल नहीं होनी है। आप कहेंगे दलील क्या है? आइए हदीस सुन लीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं,
ذکر رجل یطیل السفر، ایک آدمی کا ذکر کیا آپ نے ایک تمثیل بیان فرمائی. ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال گرد آلود ہیں، اس پر گرد و غبار کا ایک میل کچیل جمی ہوئی، اور یہ آدمی اللہ کے گھر بیت اللہ میں پہنچا اور اب وَيَمُدُّ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، فقال یا ربی یا ربی، اور کہنا شروع کرتا ہے. بیت اللہ ہو اور سامنے بیت اللہ دیکھ کر آدمی یا ربی کہتا ہو، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اگلی بات کیا ارشاد فرماتے، فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا. یہ بھی بات ہمارے موضوع والی نہیں. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام، یہ بات بھی ہمارے موضوع سے متعلق نہیں لیکن بڑی قابل غور ہے. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس بھی حرام، لیکن یہ بات بھی میرے آج کے موضوع سے متعلق نہیں. چوتھا لفظ اور چوتھی بات اور چوتھی ترکیب آپ نے ارشاد فرمائی وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. تین باتیں تو اس سے منسلک تھیں. جو آدمی گیا ہے اس نے اپنا کھانا پینا پہناوا حرام سے لیا. چوتھی بات وہ فرمائی کہ میں اور تم اگر جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، ہمارے سینے اس بات کو سہار سکتے ہیں تو کانپ اٹھیں. فرمایا وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اسے حرام سے پروان چڑھایا گیا، جس میں آدمی کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا. ایک بچہ، اس کا باپ راشی ہے، اب بچے کی کیا پرواہ، اس کو کیا تک، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ وہ مکلف تھا. لیکن باپوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر تم نے پروان حرام سے چڑھایا، اگر تم نے کفالت حرام سے کی، اگر تم نے تربیت حرام سے کی، بڑا ہو کر حرام کمائے گا، حرام کھائے گا، حرام پر ناز کرے گا. اور اگر تم نے حلال سے بنیاد رکھی، اگر تم نے حلال سے بنیاد رکھی چھوٹے ہوتے ہوئے کی، اللہ کی قسم اس کا ہاتھ حرام کی طرف نہیں اٹھے گا، اس کی آنکھ حرام کی طرف نہیں اٹھے گا. کیسے تربیت کریں اور کیا طریقہ ہے تربیت کرنے کا؟ آئیے ایک اور پہلو، ان کے بارے فکر کیا کریں. ان کے بارے کھانے کی فکر ہے نا، پہنانے کی فکر، اپنے وسائل سے بڑھ کر پہنانے کی کوشش، کھلانے کی کوشش. تو تربیت کی فکر کیوں نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کیا کہا تھا، جب 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرو، اسکول لے جاؤ، بے نمازی بنا دو، ٹیوشن چھوڑ دو، لا تعلق ہو جاؤ دین سے، فکر نہ کرو، آگ لگتی ہے تو لگ جائے. نہیں، کیا کہا، نماز کی طرف لے کے آؤ. پورے دین میں، سنیے میری بات کو، پورے دین میں کہیں مارنے کا حکم نہیں ہے. انسانی تکریم سکھانے والا دین صرف 2 جگہوں پہ 2 رشتوں کو مارنے کا حکم دیا، ایک قرآن میں، ایک حدیث میں. قرآن میں کہا جب یہ فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف تمہاری بیوی بڑھ جائے، پہلے سمجھاؤ پھر بستر الگ کر دو. اگر نہ مانے اس کو روکنے کی خاطر تیسرے کام پہ، تیسری جگہ پہ مارنے کا حکم دیا. اور اولاد کے بارے کیا کہا، جن کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں. اقرا بن حابس تمیمی جمعہ پڑھ رہے ہیں، نبی پاک جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت حسن آئے ہیں، آئے تو راستے میں کسی سے پاؤں الجھا اور گر پڑے. پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر کو چھوڑا، نیچے اترے، جا کر اپنے بیٹے کو اٹھایا، اس کے چہرے پر بوسے دیے. اقرا پاس بیٹھے ہیں، تمیمی صحابی ہیں، کہتے اللہ کے نبی میرے 10 لڑکے، میں نے آج تک کسی کو چوما نہیں، آج تک کسی سے محبت نہیں اس طرح سے کی، یعنی یہ کمزوری سمجھی جاتی. اور میرے نبی فرماتے جس کے دل سے اللہ رحم نکال دے میں اس کے بارے کیا کہوں. آپ پیار کرنے والے، لیکن تعلیم کیا ہے، تربیت کیا ہے؟ صرف ایک بات میں مارنے کی اجازت دی. اگر 10 سال کا بھی ہو کر تمہاری تربیت سے، تمہاری تعلیم سے، تمہاری فکر مندی سے نماز کا عادی نہیں ہوا،
تمہارے پاس موقع ہے، 10 سال کی عمر میں شعور میں پہنچا ہے، مسجد کی طرف نہیں آتا تو تھوڑا تشدد بھی جائز ہے، تھوڑا مارنا بھی جائز ہے، کوئی اور مارے گا، کوئی اور مارے گا تو تم سے برداشت نہیں ہونا۔ کون مارے گا؟ فرشتے ماریں گے، کوئی اور مارے گا، جہنم کے فرشتے ماریں گے۔ قالوا لم نک من المصلین کہنے والوں کو تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ آج مار کر اس کا راستہ سیدھا کر دو تاکہ تمہارے ہوتے ہوتے نماز کا عادی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تربیت کیسے کرنی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، اور جہاں تربیت ہوتی ہے وہاں اولاد کی فکریں ہی بدل جاتی ہیں، بچوں کی کیفیات ہی بدل جاتی ہیں۔ بڑا معروف واقعہ ہے، یاد رکھنے کے لیے آسان ہے، لیکن اس میں ایک پہلو اور ایسا ہے جو آج زیادہ توجہ کے قابل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے، اور کون سا گھر ہے؟ اہلاً و سہلاً، شیخ مکرم تشریف لائے ہیں، کچھ سیٹ دے دیں۔ اہلاً و سہلاً، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ مکرم کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ سنیے، توجہ سے بات سمجھیے۔ آپ اپنے گھر تشریف لائے ہیں، گھر کون سا ہے؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ہے، اور ان کا بھانجا اور نبی پاک علیہ السلام کا چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سب کہیے، اس خیال سے اپنی خالہ کے گھر آئے کہ نبی کریم علیہ السلام رات کو کیا کرتے ہیں، میں آپ کی رات دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے تربیت کے اثرات۔ مہمان آئے ہیں اپنی خالہ کے ہاں، لیکن ارادہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی رات دیکھوں کہ رات آپ کیا کرتے۔ جب اپنی خالہ کے ہاں آئے اور اللہ کے رسول کو پتا کہ آج عبداللہ ہمارے مہمان ہیں، آپ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں سلام کہنے کے بعد آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے پہلا سوال کیا۔ شیخ الحدیث تشریف فرمائیں، پہلا سوال تم اپنے گھر آ کے نہیں پوچھتے، تم مہمان کیا، مہمان تو آ جائے، کوئی بھانجا بھتیجا نواسا آ جائے تو ہم ڈرتے ہوئے نہیں پوچھتے کہ کہیں ناراض ہو کر بیٹی بھانجی رشتہ دار خاتون ناراض ہو کر چلی نہ جائیں کہیں۔ آپ نے گھر میں داخل ہوتے پہلا سوال کیا، اس چھوٹو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلا سوال۔ باتیں صرف سننے کی نہیں ہوتی، اپنے گھر میں داخل ہو کر، اور اللہ کی قسم ہے صرف اس لیے بتاتا تاکہ تمہیں ترغیب ہو۔ جب سے یہ حدیث اپنے اساتذہ سے پڑھی اور اس کے بعد شادی ہوئی، سب سے پہلا سوال سلام لینے کے بعد اپنی اہلیہ سے، چاہے بچے سوئے بھی پڑے ہوں، پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ بچوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آپ نے پہلا سوال گھر میں آئے ہوئے مہمان کے بارے یہ نہیں پوچھا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اس نے کچھ مانگا تو نہیں، اس کو کچھ کھلا نہیں، پہلا سوال یہ کیا اس چھوٹو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اور وہ چھوٹا کیسا ہے؟ وہ تو فکر ہی کچھ اور لے کے آیا ہے۔ اللہ کے نبی رات کو جاگے، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ 8-10 سال کے ہوں گے، 12 سال کے ہوں گے، اس سے بڑی عمر نہیں ہے، لیکن وہ جاگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جاگتے ہیں تو کیا کریں گے۔ اور آپ اٹھے، آپ نے وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور آپ پھر لیٹے، آپ پھر اٹھے رات کے کسی پہر، اور وہ جاگ رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے۔ اٹھے، دیکھا پانی والا برتن، وضو والا برتن جو ہے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا میمونہ آپ نے بھرا ہے؟ اللہ کے رسول میں نے نہیں بھرا، پھر اس چھوٹے نے بھرا ہوگا۔ اس کو بلایا، یہ پانی والا برتن تم نے بھرا؟ ہاں میں نے بھرا۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو۔ اب چھوٹے صحابی کی فکر کیا ہے؟ تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو۔ اور یہ واقعہ وجہ بنا
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बोसा दिया और इनके इल्म और इनकी तावील और इनके तफक्को के लिए आपने दुआ फरमाई, और ये दुआ मेरे नबी की ऐसी कमाल मकबूल हुई, ऐसी कमाल कि सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला ने अपनी मजलिस के दाएं तरफ पहला शख्स बतौर मशीर के जिसको बिठाते वो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को बिठाते। ये तरबियत के कमालात, तरबियत के कमालात। और कोई बात देखते, कोई बात देख ले तो अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवी सैयदा आयशा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, अपने यहाँ एक बच्ची मेहमान आई, मेहमान बच्ची, रिश्तेदार बच्ची, इसने जो ओढ़नी ली है वो ओढ़नी बारीक है, बारीक कपड़ा है। सैयदा ने इससे पकड़ के खींच लिया, छीन ली और अपने घर से इसको एक बड़ी अच्छी ओढ़नी दी है। कोई मामूली सी मामूली बात, हम क्या करते हैं, हमारी फिक्र और हमारे बहाने, अभी छोटी है, अभी पर्दे की क्या ज़रूरत, अभी एहतमाम की क्या ज़रूरत, अभी पूरे कपड़ों की क्या ज़रूरत। ना ना, ये ऐसी इमारत है, इसमें जो जो ईंट तुम लगाओगे कल यही इसका शाखिसाना बनकर या नेकोकार बन जाएगी या तुम्हारे मुंह पर कालक मलने वाली बन जाएगी। फिक्र करो इस बात, प्यारे नबी। और आप तो अपनी जवान बेटी है, शादी की, शादी, तवज्जो से मेरी बात को समझिए। हम डरते हैं दामाद को कुछ नहीं कहना, कहते हैं ना, ये कैसा अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी की, बेटी की शादी, छोटी बेटी है और ना उधर कोई बड़ा है ना इधर कोई बड़ा है। आप रात को अपनी बेटी को पहली रात, दोनों की बरकत की दुआ भी रात को करके आए हैं, और सुबह सबसे पहले दस्तक देने वाले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दूसरी खातून नहीं। और कब दी? तहज्जुद का वक्त है। और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं हम बिस्तर में थे, हम एक ही लिफाफ में लिपटे हुए थे कि अल्लाह के नबी आए और आपने फरमाया उठो नमाज के लिए, उठो नमाज के लिए। यह है तरबियत। तीसरी मिसाल, सैयदा फातिमा को रजी अल्लाह तआला अन्हा को दो मुख्तलिफ रिवायात, एक में सैयदा आयशा के साथ कोई अनबन हो गई, कोई बात तलखी वाली हो गई, और दूसरी रिवायत दीगर अज़वाज मुतहरात ने अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए कि जब आप अपने सहाबा से कहें, जब हमारी तरफ होते हैं तब भी तहाइफ दिया करें, आप तमाम तहाइफ सैयदा के घर में ही देते हैं। ये बात कहने के लिए तर्जुमान बनाकर सैयदा फातिमा को भेजा। अब वो केस लड़ने आई हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर पहला सवाल ये किया, फातिमा क्या तुम उससे प्यार नहीं करती जिससे तुम्हारे बाबा प्यार करते हो? क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करती? क्या कहती? नाम या रसूल, अल्लाह के रसूल, मैं उससे प्यार करूं जिससे आप प्यार करें। आप फरमाते हैं फ़इन्नी उहिब्बु आयशा, फिर मेरी बेटी याद रखना मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। फ़अहिब्बहा, तुम भी इससे मोहब्बत रखो। और सैयदा ने आगे से कॉल दिया और कहा आज के बाद मैं कभी आयशा को इज़ा देने वाली कोई बात नहीं कहूं। नारे तकबीर, हज़रत उम्महातुल मोमिनीन, सीरत सज्जदा आयशा सिद्दीका। ये तरबियत है। और इस सब तरबियत के लिए क्या करना चाहिए? इंतखाब। मैं आज किसी अपने एक भाई, बड़े भाई के पास था, रिश्तों की बात चल रही थी। अब दो रिश्ते, ये सिर्फ आपके लिए समझने के लिए इशारा करने लगा। दो रिश्ते, एक तरफ हाफिजा बच्ची है, नेकोकार है, पर्देदार है, डॉक्टर है, दूसरी तरफ भी डॉक्टर है लेकिन पर्दा नहीं करती, दूसरी तरफ भी डॉक्टर है लेकिन पर्दा नहीं करती। मुझे कहने लगे तुम्हारा वोट किस तरफ है? मैंने कहा आपको क्या लगता है मैं वोट किस तरफ दूंगा? कहने लगे वो जो पर्दा नहीं करती, बड़े खानदान की, बड़े घराने की। मैंने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी ने घराना बड़ा उसका करार दिया जो दीनदार है।
چننے کے لیے انتخاب کرتے وقت کہا تھا دین چننا، دین کو پہلی ترجیح دینا، ماں کا انتخاب کرتے ہوئے حساس رہنا، کیونکہ یہاں سے معاملہ سیدھا ہونا ہے۔ تم چاہتے ہو تربیت ہو جائے تو یہاں سیدھا کر دو، یہ معاملہ ٹھیک کر دو۔ جانتے ہیں نا یہ بھی بڑا معروف واقعہ ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ صرف جلدی جلدی، آپ کو وقت کم ہے تو کچھ ایسا کچھ کہوں کہ آپ کے دل میں اثر کر جائے اور آپ اپنے گھر کا ماحول تبدیل کر دیں۔ آدھی رات ہے، مدینہ کا بازار ہے، اور بازار مدینہ کی گلیوں میں چوکی دار بن کر گھومنے والے سیدنا عمر ہیں۔ کیا جانے لوگ، طرح طرح کی بدزبانی کرنے والوں، اللہ کی قسم ہے عمر نے اس امت کے لیے جتنی قربانی دی ہے، عمر نے جو مثال سیٹ کر دی ہے، عمر نے آنے والے حکمرانوں کے لیے بھی جو راستہ چھوڑا ہے۔ خود سیدنا علی کہا کرتے تھے اللہ کی قسم عمر تم نے ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے، ایسے اصولوں پہ حکومت کیسے ہو سکتی ہے۔ آدھی رات کو دیکھ رہے ہیں، رعایا کے حالات جاننے کی، گزرتے گزرتے کان میں دو خواتین کا آپس میں مکالمہ چل رہا ہے۔ ان خواتین میں آواز سے پتہ چلتا ہے کون بڑی کون چھوٹی۔ ایک خاتون دوسری سے کہہ رہی ہے بیٹی تھوڑا سا پانی ملا دو۔ کس میں؟ جس میں تم سب اب تھوڑا نہیں ملاتے، ہاں اب تھوڑا سا دودھ ملاتے ہو کہ رنگ نکل آئے، تھوڑا سا اس میں پانی ملا دو۔ اور بیٹی نے کہا کہ نہیں میں نہیں ملا سکتی، خلیفہ کا آرڈر ہے۔ ماں اب تعویل کر رہی، خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے، لیکن وہ لوگ کیسے تھے، اس بیٹی کا جواب کیسا تھا؟ اس نے کہا خلیفہ تو نہیں دیکھتا، آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ خلیفہ کو پتا چلے نہ چلے اور کیمرے کو پتا چلے نہ چلے، اللہ تو ہے نا دیکھنے والا۔ کوئی چوکیدار روکے نہ روکے، اللہ تو ہے نا دیکھنے والا۔ جب یہ اندر والا کیمرہ آن ہو جائے گا پھر تربیت کا اظہار شروع ہو جائے گا۔ اب یہ بات سنی سید عمر نے اسلم سے کہا یہاں نشان لگاؤ، نشان لگا دیا۔ صبح ہوئی، مجلس شروع کی، اپنے غلام سے کہا جاؤ اس گھر پہ جس پہ نشان لگایا تھا اس کے بڑے کو، اس کے گھر والے کو بلا کر لاؤ۔ اس آدمی کو بلایا، نے بلایا ہے، اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا اور کیا خوف ہوگا۔ آئے تو آتے ہی اس سے پہلے کی ایک بات، صبح اٹھے تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا مجھے اب شادی کی خواہش نہیں رہی، اگر مجھے خواہش رہتی شادی کی میں خود کر لیتا۔ میں نے ایسی ایک لڑکی کے بارے میں نہ جس کے ابھی خاندان کا پتہ، نہ جس کی شکل و شباہت کا پتہ، نہ جس کے حلیے بشرے کا پتہ، کچھ بھی نہیں جانتے عمر ابھی ان کے بارے میں، لیکن ایک بات جو کان میں پڑی وہ کردار تھا۔ اپنے بیٹوں سے کہا تم میں کس کو شادی کرنا ہے؟ ایک ایسی لڑکی سے، میں نہیں جانتا اس کی شکل صورت کیسی، اس کا گھرانہ کیسا، کتنے امیر کتنے غریب نہیں جانتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کردار والی ہے۔ کون شادی کرے گا؟ حضرت عاصم نے کہا کہ میں کرتا ہوں۔ اب وہ شخص آیا، رشتہ پیش کیا، رشتہ ہو گیا۔ جانتے ہیں اس پاک باز خاتون کو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ اس بیٹی کی شادی عبدالعزیز سے ہوئی جو اموی خاندان سے ہیں، اور اس عبدالعزیز کو اور اس بیٹی کو جو سیدنا عمر کی پوتی ہیں، ان سے اللہ نے ایک ہیرا پیدا کیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ بولو، عمر بن عبدالعزیز۔ اور اس سے جڑی ہوئی ایک بات، تربیت کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ وہی عمر جب خلیفہ بن گئے تو سب سے پہلے اپنے خاندان کی جائیدادیں واپس لیں جو انہوں نے ظلماً لی تھی، وہ جگیریں واپس لیں جو ظلماً لی تھی، وہ مال واپس لیا جو ظلماً لیا تھا۔ تو انہوں نے، خاندان والوں نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی کو بھیجا سفارش کرنے کے لیے کہ جاؤ سفارش کرو، لوگوں کو دیکھے، لوگوں کو پکڑے، ہماری جان تو چھوڑے، خاندان ہے،
ہمیں لوگوں کے سامنے توہین کا معاملہ کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی آئیں، ان سے دیر تک بات کرتی رہیں، منانے کی کوشش کرتی رہیں، پریشر ڈالتی رہیں، اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آگے سے جواب دے دیا، واپس آئیں تو اپنے خاندان والے انہوں نے دیکھا چہرہ لٹکا ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں مانے۔ تو پھوپھی نے ایک بات کہا یہ عمر کے گھرانے کے اثرات ہیں، یہ عمر کے گھرانے کے اثرات ہیں، یہ عمر کی پوتی کا بیٹا ہے۔ نسلوں کو کیسے فائدہ ملتا ہے اس تربیت کا؟ کیا خیال ہے؟ تربیت کرنا چاہیے؟ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ تربیت کیا ہوتی ہے؟ کس کو کہتے ہیں تربیت؟ اسے بولنا آتا ہو، اسے پتا ہو کس کے ساتھ کیا بات کرنا ہے، کس لہجے میں بات کرنا ہے، اللہ کے حقوق کو پہچاننے والا ہو، رسول اللہ کو پہچاننے والا ہو، شریعت اور دین کو سمجھنے والا اور نرمی سے اس کو قبول کرنے والا ہو۔ وہ بچہ خیر خواہ ہے آپ کا، یا وہ بچہ جس کو آپ نے پیسوں کی مشین بنانے کے لیے ساری زندگی لگا دی، اور جب وہ پیسوں کی مشین بنتا ہے؟ میں شاد باغ کے ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، ارب پتی آدمی، بڑا معروف نام ہے، نام نہیں لیتا میں، اور آج وہ سارے بچے اس کو چھوڑ کر اکیلے بابا جی اپنی کوٹھی میں رہتے ہیں، عید کے عید بھی ملنے کوئی نہیں آتا، روتے دھوتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، اربوں روپیہ سائیکل سے لے کر اربوں تک پہنچا، اولاد کو پیسہ تعلیم تو دے دی لیکن انہیں تربیت نہیں دے سکا، انہیں دین کی طرف نہیں لا سکا۔ آج افسوس کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم افسوس کریں، اس سے پہلے کہ ہم تہی دامن ہوں، ہم اس دنیا سے جائیں تو کوئی ہمارے لیے ربنا اغفر لی والی والدیہ کے الفاظ بھی یاد کرنے والا نہ ہو، ہم اس دنیا سے جائیں تو کوئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہنے والا نہ ہو۔ ہمیں آج سوچنا چاہیے اپنے، آپ کہتے ہیں نا آج محنت کرو تاکہ کل سنورے۔ کون سا کل؟ یہ دنیا کا کل جو ختم ہو جائے گا، یا آخرت کا کل جو ختم نہیں ہوگا، جو کسی صورت مٹنے میں نہیں آئے گا؟ اس کل کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آج اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیے، اپنی اولاد کو تربیت سے گزاریے، وہ تربیت جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی، ان کو غیرت سے نوازیے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں صحابہ کی بات کرنے والی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آج اگر اولاد تھوڑی سی یہ مولوی کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہیں اس کے ساتھ ہی نہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، یہ مولوی تو صحابہ کی بات کرتے ہیں، اس کے 100 دشمن ہوں گے، ہماری اولاد کو بچنا چاہیے۔ اولاد کو غیرت سکھاؤ، بدر کا میدان یاد کرو، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی گواہی یاد کرو۔ دونوں طرف بچے ہیں، سوچتے ہیں میں نے سوچا ادھر بھی بچہ ہے ادھر بھی بچہ ہے، میں تو غیر محفوظ ہوں، میرے دونوں طرف تو لڑنے والے کمزور ہیں۔ ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک بچے نے کان میں پوچھا، چچا وہ اللہ کے نبی کا بڑا دشمن وہ فرعون کہاں ہے؟ میں نے پوچھا تم نے کیا کرنا؟ غیرت سکھاؤ اولاد کو۔ اگر یہ غیرت والے نہیں ہیں تو ان کا جینا مرنا ایک برابر ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے میری ماں نے کہا وہ رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، آج یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے صحابہ۔ اتنی بات ہوئی تو دوسری طرف سے بھی، دوسرے بھی کان سے وہی سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول اسلام کا دشمن تو دکھاؤ۔ میں نے اس سے بھی حیرت سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ ابھی یہ سوال جواب ہو رہا ہے تو سامنے سے ابو جہل ان کی صفیں درست کرتا ہوا نظر آیا۔ میں نے کہا وہ رہا اللہ کا دشمن، اور خود کہتے ہیں ایسے لگا جیسے میں نے کمان سے 2 تیر چھوڑے ہوں، اور لمحوں کے اندر وہ فرعون اپنی سواری سے نیچے پڑا ہے، خون میں لت پت ہے، اور یہ اس کی تکہ بوٹی بنا رہے۔ یہ ہے غیرت، یہ تربیت سے آئے گی، یہ نعروں سے نہیں آنے والی، یہ تربیت سے آئے گی، تربیت سے۔ یہ راتوں کو جاگنے کی تربیت گھر سے ملے گی، یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی تربیت
घर से मिलेगी। वो अपने बाप को देखते होंगे, वो अपनी माँ को देखते होंगे। हम अपने बचपन में अपनी माँ को देखा करते थे, हमारी जाग हमें जगाया जाता था उनकी आवाज़ों के साथ जब वो कुरान पढ़ा करते थे। आज घरों से कुरान रुखसत हो गया, घर में पहली आवाज़ भी मौसीकी, आखिरी आवाज़ भी मौसीकी, तरबियत कहाँ से होगी? अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें दर्दमंदी अता फरमाए, अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। ये इतना कीमती सरमाया है, अपने हाथों से हमने इसको आग के हवाले किया। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ और अपने अहले खाना को भी बचाओ। हम अपने हाथों से अपनी औलाद को वो सब कुछ तो देते हैं जो आग की तरफ धकेलने वाला है, लेकिन सुबह सुबह नमाज के लिए उठाते हुए बेगम भी कहती है नहीं ना लेके जाओ, मौसम अच्छा नहीं है। अल्लाह की कसम, ये जो बाप के साथ मुश्किल मौसमों में, रात की तारीकियों में रास्तों की मुश्किलें उबूर करके आएगा, ये बाप के जाने के बाद भी यहाँ मस्जिदों के कोनों में रख कर रो रहा होगा और अपने बाप के लिए दुआएं करता होगा। और अगर तुमने ये रास्ता इसे ना दिखाया तो ये तेरे जाने के बाद भी इसी तरह तुझसे लाताल्लुक रहेगा जैसे तू अपने बड़ों के साथ लाताल्लुक है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, अल्लाह हमें हमारी औलादों को नेक और अच्छे रास्ते पर बना दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।